اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں احکام شرعی، اور احکام شرعی میں آج جو عنوان ہمارے پاس ہے وہ اس کا عنوان ہے احکام نماز کی جگہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے، نماز پڑھنے کی جگہ میں حسب ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے، یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں مندرجہ ذیل چیزیں جو آ رہی ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہاں نماز آپ کی صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پہلا ہے مباح ہونا۔ مباح ہونا یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصبی جگہ پر نماز جائز نہیں ہے۔ غصبی کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جگہ یا تو آپ کی ہو، وہ گھر آپ کا ہو، یا آپ کو اجازت دی گئی ہو۔ صحیح ہے، معزون ہو کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کسی نے کسی کا مکان قبضہ کر لیا ہے تو وہاں اس کی نماز صحیح ہوگی؟ آپ کہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں، مکان مالک کہہ رہا نکلو، تو میرا ہے، تو آپ کی نماز صحیح ہے وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ کی عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار۔ تو غصبی جگہ پر نماز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مراجع کرام سڑکوں پر بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ سڑکیں آماجگاہ کے لیے ہوتی ہیں، آنے اور جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کی نماز سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آنے جانے والوں میں، وہ آنے جانے میں اگر کسی طرح کی رکاوٹ اور تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا مولانا؟ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، نماز کا پڑھنا وہاں پر حرام ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جگہ کا ساکن ہونا، جہاں جگہ پر نماز پڑھنے وہ جگہ کیا ہو؟ ساکن ہو۔ ساکن یعنی اپنی جگہ پر ہو، صحیح ہے، متحرک نہ ہو۔ متحرک اور مسترب جگہ پر نماز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ڈلب کا گدا رہے گا، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے کہ پیر اس میں دھسا جا رہا ہے، صحیح ہے، سر رکھ رہے ہیں تو سر اندر چلا جا رہا ہے، اتنا نرم ہے، تو کیا اس پر نماز ہو جائے گی؟ نہیں، کہ جہاں آپ کا بیلنس رہتا ہی نہیں، صحیح ہے، کبھی دائیں ہو رہے ہیں اور کبھی بائیں ہو رہے ہیں۔ سجدگاہ کا پاک ہونا، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ کا کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ باقی جگہ نجس اور خشک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مثلا پوری جگہ۔ اسی لیے سجدگاہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے مولانا، یہ پورا علاقہ نجس ہے، یہاں کسی بچے نے گھوم گھوم پیشاب کیا ہے پورے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وقت ہے، گھر دھلنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ گھر دھلا جائے اور ہم کیا کریں؟ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ تب تک کیا ہوگا؟ نماز کا وقت چلا جائے گا۔ ایسی صورت میں جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو جو سجدگاہ ہم رکھتے ہیں، جہاں رکھی بھلے وہ نجس ہے، لیکن جس پر سجدہ کر رہے ہیں وہ پاک ہے کہ نجس ہے؟ پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ سجدے کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ ایسی صورت میں کیا آپ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ فرش پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، زمین پہ نہیں کر سکتے۔ فائدہ یہ بھی ہے، جہاں ثواب ہے وہاں اس بات کا یقین ہے کہ یہ جگہ تو ہر حال میں پاک پاک ہے۔ جی، مرد و عورت برابر سے نہ کھڑے ہوں، اور عورت مرد کے آگے بھی نہ ہو۔ اس کی طرف ہم نے باقاعدہ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، کافی رمضان میں گھروں میں ہوئی، تو کوئی نماز ویسے نہ پڑھے، لیکن رمضان میں تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ پابند ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر صبح کے نہیں پڑھ رہے، ظہر سے نہیں پڑھ رہے، تو کم سے کم مغرب میں افطار کے ٹائم تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے برابر میں کوئی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، میاں بیوی بھی نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے، ان کے بیچ
सिस्तानी साहब के मसले के मुताबिक 10 हाथ का फासला जरूरी है। कितने हाथ का? 10 हाथ का फासला। अगर एक बड़ा हाल है, हम और हमारी बीवी अगर एक साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच कितने हाथ दूरी होनी चाहिए? 10 हाथ। या दरमियान में कोई चीज होनी चाहिए। सही है, कोई कुर्सी रख दें कि बीच में क्या हो जाए? हायल हो जाए। सही है। अगर हायल हो जा रहा है तो फिर क्या झाड़ू ही बीच में रख दी मसलन, तो क्या कि नहीं ये चीज बीच में आ रही है, तो उससे क्या हो जाएगा कि फिर नमाज सही होगी। या औरत मर्द के पीछे रहे, सही है, पीछे रह के नमाज पढ़ेगी तो चाहे वो एक हाथ में ही क्यों ना हो, कोई मुश्किल नहीं। मर्द चंद कदम आगे रहे, औरत उसके चंद कदम पीछे नमाज पढ़े। सही है। और इसी तरह से देख लीजिए मौलाना क्या कहते हैं, औरत मर्द के आगे नहीं होनी चाहिए। और ये सारे मसाइल मालूम कहाँ होते हैं मौलाना? वहां सब खत्म हो जाएंगे, सब हालत इख्तियारी में। आप हज करने उम्रा करने जाएंगे तो सबको तवाफ के बाद, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, 2 रकअत नमाज पढ़नी है खल्फे मकामी इब्राहिम। अब नमाज पढ़ रहे हैं, पता चला कोई औरत आके बराबर में खड़ी हो गई, सामने आके खड़ी हो गई, क्या आपकी नमाज बातिल? नहीं। वहां चूंकि आप इख्तियारी सूरत में नहीं है। मस्जिद जमकरान है, मस्जिद जमकरान का बहुत बड़ा मैदान है ईरान के अंदर। सही है, वहां लोग जगह जगह बैठ के इबादत करते हैं। आप कहीं नमाज पढ़ रहे थे, आपके आगे एक औरत ने चादर बिछाई, बैठ के नमाज, उसने भी नमाज नियत कर ली नमाज की, आप क्या कर लेंगे? क्या आपकी नमाज बातिल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो इख्तियारी हालात नहीं है। अरे तुम यार नमाज पढ़ते रहते हो, धक्का दे देते हैं पुलिस वाले वहां, यानी मक्के में धक्का मारते हैं, हटो। समझ रहे हैं? ये सब ये मसला किसकी सूरत में मौलाना? इख्तियारी सूरत में। फिर देखें, नमाज कब्र मासूम के आगे न पढ़ी जाए अगर उस पर तकद्दुम, अगर उस तकद्दुम में तौहीन हो। मासूम की कब्र है तो उससे आगे हम ना खड़े हों कि मासूम की पीठ कहाँ, अरे कब्र कहाँ आ जाए? पुश्त पर आ जाए। पुश्त पर आएगी तो ऐसी सूरत में हम उसकी तौहीन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सही है। तो हमें नमाज ऐसी जगह पढ़नी चाहिए कि इमाम की कब्र मुबारक कहाँ रहे? सामने रहे या साइड में रहे। समझ रहे हैं? देखें, तहारत बदन और बदन और लिबास व तहारत हदस, लिबास के मसले में सब आ गया कि नहीं आ गया? और लिबास में चीज एक और ताकीद की गई है मुस्तहबात और मकरूहात में है कि लिबास मकरूह है कि लिबास स्याह न हो। मुसल्ली का लिबास काला न हो, गंदा न हो, मैला न हो, नजिस तो होना ही नहीं चाहिए। सही है, ये मकरूहात में है। मैला लिबास पहन के मस्जिद जा रहे हैं, नमाज आपकी सही है, पाक है, भले गंदा है, सही है, नमाज क्या हो जाएगी? नमाज सही रहेगी। लेकिन मकरूह है क्या? नमाज पढ़ें। समझ रहे हैं? इसी तरह से तंग लिबास में नमाज का पढ़ना, टाइट जींस पहने हुए हैं कि उठने बैठने में रुकू सजदा सही से नहीं हो रहा, तशहुद में बैठना है, बैठा नहीं जा रहा है, सही है, इतना टाइट पहन लिया है, तो कहा ऐसी में भी नमाज का क्या है? मकरूह है। बल्कि नमाज का लिबास कैसा होना चाहिए? ढीला होना चाहिए, सादा होना चाहिए। और मर्द के लिए रिदा का होना क्या है? मुस्तहब है। सही है, रिदा मर्द के लिए मुस्तहब है। रिदा जो डाली जाती है मुस्तहब करार दी गई है, अमामा मुस्तहब है। अब आ जाइए मौलाना, तहारत बदन लिबास और तहारत हदस। कह रहे मुख्तसर से खून के अलावा लिबास का तमाम नजासात से पाक होना जरूरी है। दिरहम बगली का नाम सुना है कि नहीं सुना है? दिरहम बगली, दिरहम बगली कहते हैं ये जो अंगूठे का पूरा है, ये वाला, ये इतना, ये क्या कहलाता है? दिरहम बगली। आपके जिस्म पे खून की छींटें हैं,
اگر ان سب کو ملا کے اتنا ہو رہا ہے تب تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بقرعید کے دن آپ قربانی کروا رہے تھے، بکرے کو ذبح کیا گیا، اس کی چھینٹیں کچھ آپ کے بدن پہ آئیں، صحیح ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے کتنی ہیں، زیادہ ہیں تو نماز صحیح نہیں، کیونکہ اتنی بھی بہت زیادہ ہی ہے، انگوٹھے کی مقدار کو بہت زیادہ نہیں ہے، اس میں 4-5 یا 7-8 بوند میں تو بھر ہی جائے گا کہ نہیں بھر جائے گا، اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی نماز اس میں درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لیٹرین لگی ہو تھوڑی سی نماز پڑھ لیں گے، یہ خالی خون کو چھوٹ ہے، پیشاب لگا ہو نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی نہیں ہو سکتی، کوئی اور دوسری نجاست لگی ہو نماز نہیں ہوگی، یہ اجازت کس کے لیے ہے؟ خون کے لیے ہے، اس میں بھی اگر خون حیض و نفاس ہے تب بھی نہیں، ایک بوند بھی نہیں، معاف، سمجھ رہے ہیں؟ معاف شدہ خون کے علاوہ جسم کا تمام نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ معاف شدہ خون کے علاوہ کون سے خون معاف ہے جانتے ہیں؟ ذبح کا خون، تھوڑا پھنسی ہو جائے، آپ کو دانا نکل آیا ہے، تھوڑا تھوڑا خون نکل کے جب آپ رکوع سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہلکا ہلکا خون نکل کے آپ کے لباس پہ لگ رہا ہے، خون اگر مستقل لگ رہا ہے تو اسی لباس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھیلے نہیں، ہاں اس میں شرط ہے کہ خون اس جگہ سے پھیلے نہیں، پتا چلا ران پہ تھا اور ہمارے کرتے کے دامن پہ بھی لگ گیا، پنڈلی والے نیچے حصے میں بھی لگ گیا، تب ہماری نماز اس میں صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب خون کا دائرہ صرف اور صرف ہمارے لباس جہاں تھوڑا پھنسی ہے، زخم ہے، وہیں تک رہے گا تو کیا ہوگا؟ نماز ہماری صحیح ہو جائے گی۔ ورنہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھنسی نکلی ہے نماز نہیں پڑھ پائیں گے ہم، بار بار خون نکل رہا ہے، لگ جا رہا ہے، تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، نماز میں وہ سب کیا ہے؟ معاف ہے۔ حجر تلوار لگ گئی، نیزہ لگ گیا، صحیح ہے، گولی لگ گئی، خون نکل آ رہا ہے، کسی نے چھرا مار دیا تھا آپ کو لٹیرے نے، صحیح ہے، زخمی ہو گئے اور نماز بھی پڑھنی اور خون رہ رہ کے نکل آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جی۔ اب دیکھیں مولانا، حدث اصغر کی صورت میں وضو واجب ہے، حدث اصغر جانتے ہیں نا، یعنی پیشاب کیا آپ نے، خارج ہوئی، نیند آ گئی، صحیح ہے، یہ سب کیا ہے؟ حدث اصغر ہے، کہ جن سے وضو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ باطل، اور جب وضو باطل ہو گیا تو نماز صحیح ہوگی نہیں، باطل، تو نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ جنابت وغیرہ کی شکل میں صرف غسل ضروری ہے، اگر انسان مجنب ہو گیا، صحیح ہے، یعنی اگر اس سے کیا ہوا، منی خارج ہوئی سوتے میں، نائٹ فال جس کو کہہ لیں، سوپن دوش جس کو کہتے ہیں ہندی میں، کہ سویا ہے، کچھ اس طرح کے خواب آئے کہ جس کے بعد اس سے منی خارج ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ اس پر غسل جنابت واجب ہوگا۔ کوئی شادی شدہ ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا، فزیکل ریلیشن بنایا، تو ظاہر ہے اس کے بعد ان دونوں پر غسل جنابت کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، صحیح ہے، تو غسل جنابت کی شکل میں کچھ اور نہیں، آپ کہے کہ وضو کر لیں گے تو نہیں ہوگا، آپ نہا لیں گے نیت نہیں کریں گے تب بھی نہیں ہوگا، چاہے سنسلک لگا لیں چاہے ہیڈ اینڈ شولڈر لگا لیں، صحیح، جب تک کہ آپ غسل جنابت کی نیت نہ کریں۔ استحاضہ متوسطہ میں غسل اور وضو دونوں ضروری ہیں، پہلے گزر چکا ہے نا، استحاضہ متوسطہ، قلیلہ اور کثیرہ، باقی مقامات پر جنابت کے علاوہ وضو مطابق احتیاط ہے، وضو یا غسل کا امکان نہ ہو تو تیمم واجب ہے، یعنی جب وضو نہ کر سکیں، تیمم نہ اور غسل نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں گے؟ تیمم۔ اب مسئلہ اذان و اقامت کا انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔